کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 183 سے آج آگے بیان ہے۔ بات چل رہی تھی کہ کیا وہ خضر تھے، عنوان تھا کیا وہ خود خضر تھے، تو اس کے دو بیان تو ہو چکے، تو جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ جن بزرگوں کا ذکر چل رہا تھا تو دل و دماغ بلکہ در و دیوار سے ایک آواز آتی سنائی دیتی کہ یہ بابا جی چونیا والے یہ ضرور خضر علیہ السلام ہیں، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ مگر پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گرمیوں کی ایک کڑکتی دوپہر جب بابا جی چونیا والے دعا کر کے واپس جانے لگے تو میں ان کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ گیراج میں چھوٹا بھائی مبشر گاڑی سٹارٹ کر کے کہیں وہ جا رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ بابا آپ ان کے ساتھ یعنی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ انہوں نے وہ دبئی چوک والی سائٹ سے گزرنا ہے تو یہ آپ کو دبئی چوک پر چھوڑ دیں گے۔ تو ان کو گاڑی میں بٹھایا، تو ان کو گاڑی میں بٹھا کر مجھے اندر آئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مبشر صاحب واپس آ کر گھبراہٹ اور تجسس کی ملی جلی کیفیت میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ بزرگ کون تھے۔ میں نے پوچھا آخر ہوا کیا؟ تو کہنے لگے دبئی چوک سے پہلے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سامنے گاڑی روکی تو دروازے سے اترتے اترتے وہ بابا جی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ میں جلدی سے اترا اور دور دبئی چوک کی جانب دیکھا، پھر فوراً پیچھے کی جانب، پھر دائیں اور بائیں، مگر دور دور تک وہ کہیں نظر نہ آئے۔ وہ کوئی جن تھے یا انسان؟ پھر ایک دن ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس واقعے کی مزید تصدیق کر دی۔ جب ہمیشہ کی طرح ایک روز ان بابا جی کو رخصت کرتے راکب نے خدا حافظ کہا اور دروازے کو کنڈی لگا لی گیٹ کو، تو دوسرے ہی لمحے کچھ سوچتے ہوئے فوراً مڑ کر گیٹ کھول کر باہر گلی میں جھانکا۔ 1 منٹ آدھے منٹ سے بھی پہلے 10 سیکنڈ سے بھی پہلے باہر گلی میں جھانکا تو دور دور تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یا اللہ، ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ کوئی نوجوان بھی اتنی جلدی اس گلی کو پار نہیں کر سکتا تھا، یہ تو پھر 80-90 سالہ ضعیف بزرگ۔ کیا دل سے جو آواز آ رہی تھی یہ اس کی تصدیق تھی؟ اور واقعی یہ خضر علیہ السلام تھے؟ کیونکہ ایک لمحے میں غائب ہونا اور مشرق و مغرب کا فاصلہ طے کر لینا حضرت خضر کا ہی کام ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بزرگ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے سمجھ لو کہ وہ خضر ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میرے والد نے فرمایا اس کو واپس بلا لاؤ۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا، تو امام زین العابدین فرمانے لگے کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ بہرحال قبلہ پیر و مرشد بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ وصال شریف سے پہلے جب آخری مرتبہ لاہور سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب یوسفی
ان کے گھر تشریف لائے تو ایک دن غالباً بعد از نماز عشاء بابا جی صاحب کی زیارت کرنے والوں سے کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور بندہ ناچیز راکم آپ کے بالکل سامنے دیوار سے ٹیک لگائے آپ کی زیارت میں معاف تھا کہ ایک 80-90 سالہ بزرگ ہاتھ میں عصا پکڑے اندر داخل ہوئے اور بابا جی کو سلام کر کے میری دائیں جانب بیٹھ گئے، جبکہ کمرے سے نکلنے کا راستہ میری بائیں جانب تھا۔ ابھی میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ آنکھ جھپکنے کی دیر ہوئی اور میرے ساتھ بیٹھے وہ بزرگ وہاں سے غائب تھے جو کہ میری دائیں جانب بیٹھے تھے آ کر۔ اچھا، حالانکہ وہ مجھے اپنی بائیں جانب سے جاتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دی، ابھی ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں آنکھ ایسے جھپکی اور وہ غائب۔ پھر دوبارہ انہی بابا جی کو پیلے گجراں فیصل آباد میں آپ سرکار بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پر دیکھا تو میں چونک پڑا کہ یہ تو وہی بابا 80-90 سالہ بابا جی ہیں جو لاہور میں سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کے گھر میری نظروں سے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے تھے، اور یہاں پھر ویسا ہی ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے ایسے غائب ہوئے کہ دوبارہ کہیں نظر نہ آئے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن ایک سفید ریش قوی ہیکل اور حسین و جمیل شخص آیا اور جنازہ مقدس کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مقدس کے پاس خوب پھوٹ کر رونے کے بعد فوراً چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ لوگوں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے یہ خضر تھے جو تعزیت کے لیے آئے تھے۔ خیر، بقول خواجہ نظام الدین اولیاء اگر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جانے کی صلاحیت صرف خضر علیہ السلام میں ہے تو کیا یہ بابا جی خضر علیہ السلام تھی جو متشکل ہو کر کسی اور صورت اور بھیس میں 2 مرتبہ قبلہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں بندہ ناچیز کو دکھائی دیے؟ اور اگر یہ خضر تھی تو بابا جی چونیا والوں کی شکل میں میرے پاس آنے والا کون تھا؟ اور اگر بابا جی چونیا والے خضر تھے تو پھر یہ کون تھا؟ یا پھر یہ بھی خضر ہی تھے اور وہ بھی خضر؟ کیونکہ علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام کو صورت بدلنے کی طاقت عطا فرمائی گئی ہے، وہ جس شکل، صورت، رنگ اور روپ میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، مگر ان کی اس پر اسرار نقل و حرکت کو سوائے اہل اللہ کے کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رجال الغیب بھی جس انسان کی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔